कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 30 आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रूप वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। तू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने ज़ोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर कर। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके ताबे रहे, और ऐ खुदावंद तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। आज ऐ खुदावंद जितने लोग ऐ खुदावंद तूने ऐ खुदावंद मखसूस किए हैं कि कलाम मुक़द्दस से बरकत पाएँ, और ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगी की ऐ खुदावंद इस्लाह और तजदीद कर सकें, उन्हें ऐ खुदावंद समझ, अकल और दानिश अता कर, ताकि ऐ खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो और हम अपनी ज़िंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये मांगता हूँ, आमीन। आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं, बड़ी मशहूर ज़माना ये तमसील है, और आज हमने जो इसमें से मजमून अनवान आखज़ किया है वो है 29वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। खुदा पूरा अपने हासिल तक जो है वो फिक्र करता है। खुदा अपने हासिल तक जो है वो फिक्र जो है वो रखता है। और दूसरा जो है वो है कि खुदा हमेशा अच्छाई होता है। आज हम इस अनुमान के तहत जो है वो सीखेंगे। मौजूदा ज़माने की जो ज़िंदगी है वो एक ख़तरे की तरफ बढ़ रही है। अगरचे हमें बहुत तरक्की पजीर नज़र आ रही है, अगरचे हमें वो बहुत जो है सुकून और मुतमईन मुहैया कर रही है, तो भी वो एक अनजान खतरे की तरफ जो है वो बढ़ रही है। खतरा उनसे नहीं है जो मुखालिफ हैं, खतरा उनसे है जो हमारी ही
शक्ल और सूरत रखते हैं, खतरा उनसे है जो हमारी ही तरह का बने हुए हैं और हमारे दरमियान हैं। खतरा उनसे है जो ईमानदारों के दरमियान ईमानदार की तरह रहकर ईमानदारी को जो है वो खोखला कर रहे हैं। और आज इसी गर्ज से मैं आपके सामने 2-3 किरदार जो है वो रखना चाहता हूं, और हर वो गैर मियारी और इनफरादी तौर पर इंसान के अंदर जो चीजें बाहर से दाखिल हो जाती हैं वो गैर मियारी और जो है नाकारा और झूठ पर मबनी है। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 36वीं और 37वीं आयत में खुदावंद ने इस बात को पहले से ही अपने शागिर्दों पर जाहिर कर दिया। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। और मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 35वीं आयत में लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और नंबर 1 पर हम जिस किरदार को देख रहे हैं, खुदा कड़वे दाने और अच्छे बीज दोनों को इकट्ठा बढ़ने देता है, इकट्ठा रहने देता है। हालांकि वो सब जानता है और किसी वक्त भी कड़वे दानों को उखाड़ सकता है, तो भी वो ईमानदार के लिए, तो भी वो गेहूं के पौधे के लिए कड़वे दाने को बढ़ने देता है, क्योंकि कड़वा दाना जो है खुदावंद उसके अंदर भी अपने लोगों की इस्लाह के लिए जो है वो फिक्रमंद रहता है, और उसके लिए भी उसको उससे हासिल करना होता है कि वो अपने लोगों की तरबियत करे। कलाम मुकद्दस में जो हमारे पास सबसे पहला किरदार है वो है आदम का। जब खुदा ने आदम को अदन में बनाकर रखा, उसे हर तरह का इख्तियार दिया, लेकिन उसे उसके दुश्मन से आगाह नहीं किया। खुदा ने कभी भी शैतान के खिलाफ आदम के साथ बात नहीं की। खुदा ने कभी भी शैतान के बारे में आदम के साथ बात नहीं की। खुदा चाहता तो उसे बता सकता था कि आदम कोई है जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये उसका नाम है, उसने मेरे सारे मामलात में जो है इस तरह की कड़वाहट भर दी है। लेकिन खुदा शिकवा नहीं करता, बल्कि आदम को एक चीज जो है हुक्म के तहत बता देता है कि उसको यहाँ रहने के किस मेयार पर अमल करना है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन नेकी और बद के पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदा ने उसको एक बंदिश दी ताकि वो अबलीसी शैतानी कड़वाहट से बचा रहे, ताकि वो उसके सलाह मशवरे से दूर रहे। लेकिन हम जानते हैं कि वो उसके चालाकियों और चालबाजियों के उसके हथकंडों का मुकाबला ना कर सका और खुदावंद से दूर हो गया। हालांकि खुदा जानता था शैतान उसे वरगलाएगा,
تو بھی خدا نے شیطان کو اسی زمین پر رہنے دیا تاکہ وہ آدم کے اندر اور زیادہ تجدید اور اصلاح جو ہے وہ پیدا کرے، وہ اس حاصل تک پہنچے جو وہ آدم سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور جو دوسرے نمبر پر ہے کردار ہمارے پاس، وہ ہے موسیٰ اور فرعون۔ خدا چاہتا تو فرعون کو ایک لمحے میں جو ہے نیست و نابود کر سکتا تھا، تو بھی اس نے فرعون کو وہاں رہنے دیا، تو بھی اس نے فرعون کو اپنے سامنے کھڑا رکھا اور موسیٰ کو ایسے حالات میں اس نے پروان چڑھایا جس میں خدا کی قدرت جو ہے وہ بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ جب لوگ اسرائیل کے فرزند نرینہ کو مارنے کے لیے تیار تھے، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، خدا نے اپنے اس رہائی دینے والے کو، قوم کی اس فکر مند زندگی کو اس نے کس طرح سے بچایا۔ آئیے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس کو اس کا حاصل نہ مل جائے۔ موسیٰ نے ایک قوم کی محبت میں، موسیٰ نے اپنے لوگوں کے درد میں ایک غلطی کر دی۔ خدا نے اسے وہاں پر بھی بچایا۔ اس نے غلطی کی کہ اس نے ایک مصری کو مار دیا۔ خدا ہماری طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، خدا ہمارے نظریات اور خیالات کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کے بنائے ہوئے نقشے کے اوپر کام کریں۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کے ماتحت رہ کر کام کریں۔ اور جب خدا نے موسیٰ کو ماتحتی سکھائی تو اس نے اس کو 40 برس مصر سے دور خشک میدان میں لا کر پھینک دیا، اور وہاں اس نے عاجزی سیکھی، وہاں اس نے اپنی کمزوریوں پر نظر کرنا سیکھا، وہاں اس نے اپنے آپ کو جانا، وہاں اس نے اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ جھانک کر دیکھا کہ میں خدا کے ہاتھ کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھ میں کوئی لیاقت نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر میں اپنے فیصلے کر سکوں۔ میرے ہر فیصلے کو خداوند پر مجھے چھوڑنا ہے۔ اور خدا نے فرعون کو کیوں وہاں پر بنائے رکھا، کیوں اسے کھڑا رکھا؟ خداوند نے کہا میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا اور وہ تمہیں جانے نہ دے گا، اور میں اس کے سواروں اور رتھوں پر ممتاز ہوں گا، اس لیے کہ مصری جانے کہ میں خداوند ہوں۔ آئیے اس کے لیے پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے فرعون اور اس کے لشکر کو یک لخت اسرائیل کی نظروں سے دور کر دیا۔ اور جو تیسرا ہمارے پاس کردار ہے وہ ہے ایلیا اور اخیب کا۔ اخیب
شاہ اسرائیل ایک ایسا گمراہ بادشاہ جس نے تمام اسرائیل کو خدا سے دور کر دیا، جس نے اپنے ملک میں ہر ایک دیوتا کی پوجا کی، جس نے اپنے ملک میں ہر وہ برائی کو جو ہے رائج کیا جو خدا کے لوگوں اور خدا کے خلاف ہے، اس اخیب کو خدا نے ایلیا کے ساتھ بڑھنے دیا، اور ایلیا خدا کا بندہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور اسے اس کی غلط کاریوں سے آگاہ کرتا رہا۔ پہلا سلاطین 18واں باب 17 اور 18 ہے۔ اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، آئے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بلیم کا پیرو ہو گیا۔ یہ بادشاہ اس کی رایا میں مظلوم دکھ اٹھا رہا ہے، اسرائیل کے فرزند جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا حادثہ اسی بادشاہ کی سلطنت کے اندر، اسی بادشاہ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اسی بادشاہ کی بنا پر یہ رونما ہوا نبوت کا حادثہ۔ پہلا سلاطین 21واں باب اس کی 15ویں ہے۔ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا، اٹھ اور یزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ اس کا تاکستان بادشاہ کو پسند آیا اور بادشاہ کی خاندانی چلاکی سے اس کی جان لے لی گئی اور یہ اس کے تاکستان پر قابض ہو گیا۔ خدا نے ایلیا کے ذریعے سے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت تگودو کی اور آخرکار اس نے سزا اٹھائی۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس کردار ہے وہ داؤد اور ساؤل کا ہے، دونوں اسرائیل کے بادشاہ۔ ساؤل نافرمان بادشاہ، اپنی مرضی کے طور پر چلنے والا، اپنی طاقت پر بھروسہ رکھنے والا، اپنی عقل اور دانش کے بھروسے پر چلنے والا۔ لیکن داؤد خداوند کی راہ دیکھنے والا، خداوند پر چھوڑنے والا، خداوند کے نقشے کے مطابق چلنے والا۔ پہلا سیموئیل 18واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں ہے۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ قائم مقام بادشاہ اور اسے دوسرے کے لیے جو قوم کے لیے لڑ رہا ہے، جو خدا کی راہ میں لڑ رہا ہے، اس کے لیے اس کے دل میں حسد آ گیا۔ اور حکمت کا بادشاہ کہتا ہے کہ حسد جو ہے اس کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 27واں باب 4 ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم کہاں پر بوئے گئے ہیں؟ کیا ہم اچھائی کے لیے بوئے گئے ہیں؟ کیا ہم میں کوئی کڑوی جڑ تو نہیں پھوٹ رہی؟ کیا ہم میں کوئی کڑواہٹ تو پیدا نہیں ہو رہی؟
اگرچہ خدا نے ہمیں اچھائی کے لیے بویا ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جسمانی خواہشوں کے ماتحت رہ کر ہم اپنے جذبات اور طاقت اور عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم خدا کے نقشے سے باہر نکل رہے ہیں، ہم خدا کے حاصل کو خراب کر رہے ہیں، ہم خدا کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ جو کام وہ ہماری زندگی سے لینا چاہتا ہے ہم اس کو انجام نہیں دے پا رہے، ہم اس تک رسائی کو ممکن نہیں بنا پا رہے۔ اگر ایسا ہے تو آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے اس کڑوے پن کو، اس تمام ناکامی کو جو خداوند کی حاصل اور نقصان کا باعث بن رہی ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے تاکہ ہم کڑوے دانوں میں شمار نہ ہوں بلکہ ہم اچھے دانوں میں شمار ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی زندگیوں کو اس کے قبضہ میں کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ باپ ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ پیارے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تابعدار ہوں اور تیری مرضی کو پورا کریں، تیرے پیارے نام کو جلال دیں۔ پیارے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند ولسن کو خداوند تیرے عظیم ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کو ٹچ کر خداوند اس کو شفا دے، طاقت دے تاکہ تیرے کاموں کو پورا کرے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف، تیری حمد ہو، خداوند تیری ستائش ہو۔ روت کے ساتھ ہو، اس کو طاقت دے۔ اور پیارے خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر یوسف اور عزرا کو خداوند تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں۔ خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ اور خداوند اپنی طاقت سے ان کو جرت دے، خداوند تیرا نام جلال پائے۔ سو خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو۔ اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور خداوند اپنے بڑے کام کو خداوند تو آپ پورا کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔